خان جو ہیں بڑے ابدیدہ ہوئے ہیں، اس بچے کے لیے بڑا دکھ پہنچا ہے، اور آپ یقین کریں خان ہمارا مرشد ہماری جان ہے، لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے اس نے ہمیں چیر پاڑ دیا ہے، ہمیں توڑ دیا ہے۔ یہ بچے کے ساتھ نہ ہوتا، بڑوں کے ساتھ تو ہمارے یہ پورے پاکستان کا بچہ تھا، وہ ایک پھول تھا، ایک فرشتہ تھا۔ دیکھو نا کتنے پیارے بچے ہیں، آپ دیکھیں ان کے بیتے اور ساری زندگی یہ ڈرامہ ان کے ذہنوں سے نہیں نکلے گا۔ جب بار بار ان کے گھر میں درجنوں دفعہ پولیس گھسی، 25 ورکر بھی 9 مئی کو شہید ہوئے، 100 ورکر ہمارے جو تھے ان کو گولیاں لگی، 4 آج بھی معذور ہیں، لیکن ان پہ ہم نے اتنی رقت آمیزی نہیں کی اور نہ ہم اتنے ابدیدہ ہوئے تھے۔ لیکن یہ ظلم بچوں کے ساتھ جو ظلم کرے گا، خدا کی قسم عرش تک جو ہیں وہ کانپیں گے، عرش جو ہیں بلبلا اٹھی ہوگی۔ کس طرح اس بچے کے ساتھ یہ ہم نے ہو کر آج لاہور آنے کے پیچھے بنیادی غرض یہی تھی کہ عمار فاروق کے پسماندگان بالخصوص سالار اور شاہ زیب اور ان کے انکل اور ان کے اہل خانہ کے پاس جا کے افسوس کا اظہار کر سکیں، اور صرف یہ افسوس اپنی طرف سے نہیں بلکہ ان تمام پاکستانیوں کی طرف سے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی طرف سے ہیں، جنہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں مجھے کالیں کی، ٹویٹر پہ میسیجز دیے کہ جاتے ہوئے کسی نے کہا کہ آپ ہماری طرف سے بھی ان کو بتا دیں کہ ہم شرمندہ ہیں کہ ہم کچھ نہ کر سکے۔ یہ شرمندگی پوری قوم کو ہے، کیونکہ یہ بچہ مرا نہیں ہے، اس کا قتل کیا گیا ہے۔ یہ ان کے حالات، ان کی فزیکل کنڈیشن پوری قوم کو معلوم تھی، اور 1.5-2 مہینے سے معلوم تھی کہ یہ بچہ جو ہے بلک رہا ہے، اپنی باپ کی طلب کر رہا ہے، اور اس کی سائیکولوجیکل کنڈیشن آپ لوگوں نے ان ویڈیوز میں دیکھی ہیں جب اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ اور یہ اپیلیں تھی چیف جسٹس آف پاکستان کو، آرمی چیف کو، تمام کو، کہ جی اس بچے پہ رحم کریں، ان کے باپ کو ان کے پاس جانے دیں۔ اور پھر اس بچے کی حالات کو دیکھتے ہوئے ان کے اہل خانہ نے ان کو اتفاق اسپتال میں داخل کیا، علاج ہوتا رہا۔ جب ان کی ویڈیوز وائرل ہوئی تو تب ان کو احساس ہوا کہ نواز شریف صاحب یا جو ان کے مالکان ہیں ان کو برا لگے گا، تو انہوں نے پھر ان پہ دباؤ ڈالا کہ جی اپنے بچے کو لے جائیں۔ جب یہ جانے پہ انکاری ہوئے تو انہوں نے زبردستی اس کو ڈسچارج کر دیا، اور یوں جو ہے ایسے حالت میں ڈسچارج ہوا جب بچے کی حالت مزید خراب ہو چکی تھی۔ یوں میڈیکل ایڈ نہ ملنے کی وجہ سے کئی اسپتالوں میں لے کر گئے، اور جو لوگ تھے جو اس بچے کا علاج نہیں ہونے دے رہے تھے، وہ بار بار جو ہیں اسپتالوں سے ان کو ایڈمٹ نہیں ہونے دے رہے تھے، اور پھر چھوٹے چھوٹے اسپتالوں میں کہیں جی یہ جو کلینک وغیرہ پہ لے گئے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ اس بچے کو کوئی اپروپریٹ جو میڈیکل ہیلپ تھی یا علاج جو تھا وہ صحیح نہیں ہو سکا، یوں بچہ ہم سے چلا گیا۔ یہ پورے پاکستان کا بچہ تھا، وہ ایک پھول تھا، ایک فرشتہ تھا۔ دیکھو نا کتنے پیارے بچے ہیں، آپ دیکھیں ان کے بیتے اور ساری زندگی یہ ڈرامہ ان کے ذہنوں سے نہیں نکلے گا۔ جب بار بار ان کے گھر میں درجنوں دفعہ پولیس گھسی، بلا وارنٹ کی گھسی ہے، کبھی ان کے باپ کو اٹھایا، وہ بے گناہ ہیں، جس FIR میں ان کو اٹھایا گیا ہے یا پابند سلاسل کیا گیا ہے، اس FIR میں نہ یہ نامزد ہے، نہ CDR کی کوئی لوکیشن ان کی وہاں پہ بتائی جا رہی ہے، اور نہ کوئی کیمرے کی ویڈیو ہے۔ پھر ان کی ماں کو اٹھایا گیا، جیل میں ڈالا گیا، پھر باپ کو انہی ایام میں مجبور کر کے ٹارچر کر کے ان سے پریس کانفرنس کرائی گئی، اور اس کی جب ان پہ بھی جو ہے ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا تو عباد فاروق کی بوڑھی والدہ کو اٹھایا گیا، اور یہ ان کی دادی اور یہ سب ان کے سامنے ہوتا تھا۔ پولیس گھسی ہیں، کبھی سامان توڑ رہی ہیں، کبھی دروازوں کو جو ہے لاتیں مار رہی ہے۔ پھر ایسے بچوں کا تو ڈرامہ سے گزرنا تو لازمی ہے۔ سر عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی، جب آپ نے انہیں بتایا عمار کے حوالے سے، تو ان کا کیا کہنا تھا، کیا رائے تھی ان کی؟ عمار کے حوالے سے خان صاحب جو ہیں انہوں نے اسپیشل ان کی بہنیں یہاں پہ تشریف لائی تھی۔ میری آمد جو ہے خان صاحب کی ہدایات میں سے یہ عمیر نیازی صاحب کو پیغام دیا تھا، اور آج میں اپنے تئیں میں نے سالار اور شاہ زیب سے ملنا تھا اور ان کے خاندان سے، لیکن خان جو ہیں بڑے ابدیدہ ہوئے ہیں، اس بچے کے لیے بڑا دکھ پہنچا ہے۔ اور آپ یقین کریں خان ہمارا مرشد ہماری جان ہے، لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے اس نے ہمیں چیر پاڑ دیا ہے، ہمیں توڑ دیا ہے۔ یہ بچے کے ساتھ نہ ہوتا، بڑوں کے ساتھ تو ہمارے 25 ورکر بھی 9 مئی کو شہید ہوئے،
100 वर्कर हमारे जो थे उनको गोलियां लगी, 4 आज भी माजूर हैं। लेकिन उन पे हमने इतनी रिकत आमेजी नहीं की और ना हम इतने अबदीदा हुए थे। लेकिन ये जुल्म बच्चों के साथ जो जुल्म करेगा, खुदा की कसम अर्श तक जो है वो कांपेंगे, अर्श जो है बिलबिला उठी होगी। किस तरह इस बच्चे के साथ ये हमने होकर, और ये लाहौर है, ये मॉडल टाउन है, कोई तर नहीं है, कोई साउथ वजीरिस्तान नहीं है कि बच्चे के साथ हो गया किसी को पता नहीं चला। इधर भी अस्पताल उधर भी अस्पताल, पूरा शहर अस्पतालों से भरा हुआ है, मीडिया से भरा हुआ है। लेकिन लाहौर में अगर ऐसा हो सकता है, आप इमेजिन करें कि फिर दूर दराज के इलाकों के साथ अगर जुल्म होता है वो किस तरह सामने आएगा। सर, इत्तेफाक हॉस्पिटल की जानिब से बच्चे को निकाल दिया गया, हॉस्पिटल के खिलाफ क्या करने जा रहे हैं, क्या? जी, आज इनके चचा से, हमारे के चचा से, इनके अहल खाना से ये डिसाइड हुआ है कि मैं इनके बिहाफ पे प्रोफेशनल नेग्लिजेंस का केस करूंगा पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल में। इसी तरह ट्रिब्यूनल में क्रिमिनल कंप्लेंट करूंगा उन डॉक्टर्स के खिलाफ और इंतजामिया के खिलाफ जिन्होंने इतनी सफाकियत का मुजाहरा करते हुए ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में बच्चे को डिस्चार्ज किया। इंशाल्लाह इनको कानून के कठेरे में खड़ा करेंगे और सजाएं दिलवाएंगे, ताकि आइंदा किसी और मेडिकल प्रैक्टिशनर जो हैं दबाव के तहत, ये तो जिस तिब के पेशे से आप लोग वाबस्ता हैं, आपने तो रोन डाला अपने पेशे की जो पाक होने का, ये एक साफ और शफाफ ये पाक पेशा है, इंसानियत की खिदमत का पेशा है, ये इंसानियत की खिदमत है। जी, क्या फरमा रहे थे आप? सर, मैं कह रहा था कि मुल्क की एक ताकतवर शख्सियत कहती है कि ये इंसानी हकूक़ की जो वायलेशन है ये फ़र्ज़ी है, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है, इसके बावजूद पूरे समाज में कोई डेमोक्रेटिक मूवमेंट नहीं बन पा रही। सर देखिए जी, समाज पाकिस्तानी बुनियादी तौर पे हम तो नारों में जलसों में नारे लगाते हैं, हमारी बड़ी गैरतमंद कौम है, तो गैरत तो जो है डंडे के दौर पे पूरी कौम की निकली हुई है। अगर हम बच्चों के लिए भी नहीं निकल सकते हैं, हम मोस्ट पॉपुलर पूरा पाकिस्तान खड़ा है, लेकिन अमली तौर पर 9 मई में और 10 मई के बाद जो फिस्तायत रवा रखी गई, जो डर पे लाया गया, उस डर ने पूरी कौम को जकड़ा हुआ है। और जब तक जो है हर एक आदमी, हर एक पाकिस्तानी, ये आज इस घर पे आया है, हुआ है, सहाफ़ियों के साथ हो रहा है, वकला के साथ हो रहा है, अवाम के साथ हो रहा है, तो लिहाजा आप सब ने, हम सब ने मिल के तैयार करना है। हमने ये यहाँ लाहौर में कल एक कन्वेंशन हो रहा है, उसका भी ये मकसद है कि हमने डेमोक्रेसी और पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रिस्टोर कराना है। अल्लाह करे कौम की आंखें खुले। ये सिर्फ बयानात से, घर में बैठने से मसले मसाइल हल नहीं होने हैं, जब तक कौम ये अज़्म समीम न कर लें कि जी हमने अपने मुल्क की बागडोर खुद संभालनी है, खुद ही रन करना है और कानून के मुताबिक और रूल ऑफ लॉ के मुताबिक। अल्लाह करे कौम को गैरत आए और कौम जाग जाए और अमली तौर पर जो है हमारे इस काफिले का हिस्सा बने। सर, ये बताइएगा, ये क्वेश्चन है कि आप इत्तेफाक हॉस्पिटल के खिलाफ तो कार्रवाई करने जा रहे हैं, लेकिन जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर इलीगली इबाद फारूक को हिरासत में रखा हुआ है, उनके खिलाफ क्या होगा? और एक ये प्रोपोगेंडा भी किया गया कि इबाद फारूक का जो बेटा है वो उसकी गिरफ्तारी से पहले बीमार था, फिर एक तस्वीर भी वायरल की गई जिसमें ये तासुर देने की कोशिश की गई कि वो उनकी बीमारी या 9 मई से पहले की तस्वीर है। उनको आप क्या कहते हैं? देखिए जी, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस बच्चे को और इस बच्चे के ख़ानदान को इस हालत तक पहुंचाया है। 9 साल का बच्चा है और माँ बाप को पता नहीं है कि बच्चे की कोई हिस्ट्री है, और इनको पता लग गया बच्चा जो है 9 साल तक जीता है। जब ये अटैक करते हैं, घर में घुसते हैं, माँ बाप को ले जाते हैं, दादी को ले जाते हैं, इसकी हालत वर्सन होती जाती है। तो लिहाजा फिर ये इसकी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो बता रही है कि जी ये ट्रामा से गुजरा है, डिस्ट्रेस से गुजरा है। ये 9 साल का बच्चा किस तरह ये बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी माँ को घसीटा जा रहा है, दादी को घसीटा जा रहा है, पुलिस वाले बूटों समेत घर में घुसे हैं, और ये कितने डरे सहमे होंगे। फिर हमने ये नतीजा बखस करना है कि जी इसकी कोई और बीमारी थी। बता के पीछे बुनियादी गरज यही थी कि अमार फारूक के पसमानदगान बिलखसूस सालार और शाहसेब और इनके अंकल और इनके अहल खाना के पास जाके अफसोस का इजहार कर सकें, और सिर्फ ये अफसोस अपनी तरफ से नहीं बल्कि उन तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की तरफ से हैं,
جنہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں مجھے کالیں کی، ٹویٹر پہ میسیجز دیے کہ جاتے ہوئے کسی نے کہا کہ آپ ہماری طرف سے بھی ان کو بتا دیں کہ ہم شرمندہ ہیں کہ ہم کچھ نہ کر سکے. یہ شرمندگی پوری قوم کو ہے، کیونکہ یہ بچہ مرا نہیں ہے، اس کا قتل کیا گیا ہے. یہ ان کے حالات، ان کی فزیکل کنڈیشن پوری قوم کو معلوم تھی، اور 1.5-2 مہینے سے معلوم تھی کہ یہ بچہ جو ہے بلک رہا ہے، اپنی باپ کی طلب کر رہا ہے. اور اس کی سائیکولوجیکل کنڈیشن آپ لوگوں نے ان ویڈیوز میں دیکھی ہیں، جب اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں. اور یہ اپیلیں تھی چیف جسٹس آف پاکستان کو، آرمی چیف کو، تمام کو، کہ جی اس بچے پہ رحم کریں، ان کے باپ کو ان کے پاس جانے دیں. اور پھر اس بچے کی حالات کو دیکھتے ہوئے ان کے اہل خانہ نے ان کو اتفاق اسپتال میں داخل کیا. علاج ہوتا رہا. جب ان کی ویڈیوز وائرل ہوئی تو تب ان کو احساس ہوا کہ نواز شریف صاحب یا جو ان کے مالکان ہیں ان کو برا لگے گا، تو انہوں نے پھر ان پہ دباؤ ڈالا کہ جی اپنے بچے کو لے جائیں. جب یہ جانے پہ انکاری ہوئے تو انہوں نے زبردستی اس کو ڈسچارج کر دیا. اور یوں جو ہے ایسے حالت میں ڈسچارج ہوا جب بچے کی حالت مزید خراب ہو چکی تھی. یوں میڈیکل ایڈ نہ ملنے کی وجہ سے کئی اسپتالوں میں لے کر گئے، اور جو لوگ تھے جو اس بچے کا علاج نہیں ہونے دے رہے تھے وہ بار بار جو ہیں اسپتالوں سے ان کو ایڈمٹ نہیں ہونے دے رہے تھے. اور پھر چھوٹے چھوٹے اسپتالوں میں کہیں جی یہ جو کلینک وغیرہ پہ لے گئے. لیکن یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ اس بچے کو کوئی اپروپریٹ جو میڈیکل ہیلپ تھی یا علاج جو تھا وہ صحیح نہیں ہو سکا. یوں بچہ ہم سے چلا گیا. یہ پورے پاکستان کا بچہ تھا. ہم وہ ایک پھول تھا، ایک فرشتہ تھا. دیکھو نا کتنے پیارے بچے ہیں. آپ دیکھیں ان کے بھائی تھے، اور ساری زندگی یہ ٹراما ان کے ذہنوں سے نہیں نکلے گا. جب بار بار ان کے گھر میں درجنوں دفعہ پولیس گھسی، بلا وارنٹ کی گھسی ہے. کبھی ان کے باپ کو اٹھایا، وہ بے گناہ ہیں، جس ایف آئی آر میں ان کو اٹھایا گیا ہے یا پابند سلاسل کیا گیا ہے، اس ایف آئی آر میں نہ یہ نامزد ہے، نہ سی ڈی آر کی کوئی لوکیشن ان کی وہاں پہ بتائی جا رہی ہے، اور نہ کوئی کیمرے کی ویڈیو ہے. پھر ان کی ماں کو اٹھایا گیا، جیل میں ڈالا گیا. پھر باپ کو انہی ایام میں مجبور کر کے ٹارچر کر کے ان سے پریس کانفرنس کرائی گئی. اور اس کی جب اس پہ بھی جو ہے ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا تو عباد فاروق کی بوڑھی والدہ کو اٹھایا گیا. اور یہ ان کی دادی اور یہ سب ان کے سامنے ہوتا تھا. پولیس گھسی ہیں، کبھی سامان توڑ رہی ہیں، کبھی دروازوں کو جو ہے لاتے مار رہی ہے. پھر ایسے بچوں کا تو ٹراما سے گزرنا تو لازمی ہے. سر، عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی، جب آپ نے انہیں بتایا عمار کے حوالے سے، تو ان کا کیا کہنا تھا، کیا رائے تھی ان کی؟ عمار کے حوالے سے خان صاحب جو ہیں انہوں نے اسپیشل ان کی بہنیں یہاں پہ تشریف لائی تھی. میری آمد جو ہے خان صاحب کی ہدایات میں سے یہ عمیر نیازی صاحب کو پیغام دیا تھا. اور آج میں اپنے تئیں میں نے سالار اور شاہ زیب سے ملنا تھا اور ان کے خاندان سے. لیکن خان جو ہیں بڑے ابدیدہ ہوئے ہیں. اس بچے کے لیے بڑا دکھ پہنچا ہے. اور آپ یقین کریں خان ہمارا مرشد ہماری جان ہے. لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے اس نے ہمیں چیر پاڑ دیا ہے، ہمیں توڑ دیا ہے. یہ بچے کے ساتھ نہ ہوتا، بڑوں کے ساتھ تو ہمارے 25 ورکر بھی 9 مئی کو شہید ہوئے. 100 ورکر ہمارے جو تھے ان کو گولیاں لگی، 4 آج بھی معذور ہیں. لیکن ان پہ ہم نے اتنی رقت آمیزی نہیں کی اور نہ ہم اتنے ابدیدہ ہوئے تھے. لیکن یہ ظلم بچوں کے ساتھ جو ظلم کرے گا، خدا کی قسم عرش تک جو ہے وہ کانپیں گے. عرش جو ہے بلبلا اٹھی ہوگی. کس طرح اس بچے کے ساتھ یہ ہم نے ہو کر، اور یہ لاہور ہیں، یہ ماڈل ٹاؤن ہے، کوئی تر نہیں ہے، کوئی ساؤتھ وزیرستان نہیں ہے کہ بچے کے ساتھ ہو گیا کسی کو پتہ نہیں چلا. ادھر بھی اسپتال، ادھر بھی اسپتال، پورا شہر اسپتالوں سے بھرا ہوا ہے، میڈیا سے بھرا ہوا ہے. لیکن لاہور میں اگر ایسا ہو سکتا ہے، آپ امیجن کریں کہ پھر دور دراز کے علاقوں کے ساتھ اگر ظلم ہوتا ہے وہ کس طرح سامنے آئے گا. سر، اتفاق ہاسپٹل کی جانب سے بچے کو نکال دیا گیا، ہاسپٹل کے خلاف کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا جی آج ان کے چچا سے، عمار کے چچا سے، ان کے اہل خانہ سے یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ میں ان کے بیہاف پہ پروفیشنل نیگلیجنس کا کیس کروں گا پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل میں. اسی طرح ٹریبیونل میں کرمنل کمپلینٹ کروں گا ان ڈاکٹرز کے خلاف اور انتظامیہ کے خلاف جنہوں نے اتنی سفاکیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسے کرٹیکل کنڈیشن میں بچے کو ڈسچارج کیا. انشاءاللہ ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے اور سزائیں دلوائیں گے تاکہ آئندہ کسی اور میڈیکل پریکٹیشنر جو ہیں دباؤ کے تحت، یہ تو جس طب کے پیشے سے آپ لوگ وابستہ ہیں،
آپ نے تو رون ڈالا اپنے پیشے کی جو پاک ہونے کا یہ ایک صاف و شفاف یہ پاک پیشہ ہے، انسانیت کی خدمت کا پیشہ ہے، یہ انسانیت کی خدمت ہے. جی کیا فرما رہے تھے آپ؟ سر میں کہہ رہا تھا کہ ملک کی ایک طاقتور شخصیت کہتی ہیں کہ یہ انسانی حقوق کی جو وائلیشن ہے یہ فرضی ہیں، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے باوجود پورے سماج میں کوئی ڈیموکریٹک موومنٹ نہیں بن پا رہی. سر دیکھیں جی، سماج پاکستانی بنیادی طور پہ ہم تو نعروں میں جلسوں میں نعرے لگاتے ہیں ہماری بڑی غیرت مند قوم ہے، تو غیرت تو جو ہے ڈنڈے کے دور پہ پوری قوم کی نکلی ہوئی ہے. اگر ہم بچوں کے لیے بھی نہیں نکل سکتے ہیں، ہم موسٹ پاپولر پورا پاکستان کھڑا ہے، لیکن عملی طور پر 9 مئی میں اور 10 مئی کے بعد جو فستائیت روا رکھی گئی، جو ڈر پہ لایا گیا، اس ڈر نے پوری قوم کو جکڑا ہوا ہے. اور جب تک جو ہے ہر ایک آدمی، ہر ایک پاکستانی یہ آج اس گھر پہ آیا ہے، ہوا ہے، صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، وکلاء کے ساتھ ہو رہا ہے، عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، تو لہٰذا ہم سب نے یہ مل کے تہیہ کرنا ہے. ہم نے یہ یہاں لاہور میں کل ایک کنونشن ہو رہا ہے، اس کا بھی یہ مقصد ہے کہ ہم نے ڈیموکریسی اور پاکستان میں جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو ریسٹور کرانا ہے. اللہ کرے قوم کی آنکھیں کھلے. یہ صرف بیانات سے گھر میں بیٹھنے سے مسائل حل نہیں ہونے ہیں. جب تک قوم یہ عزم صمیم نہ کر لیں کہ جی ہم نے اپنے ملک کی باغدوڑ خود سنبھالنی ہے، خود ہی رن کرنا ہے، اور قانون کے مطابق اور رول آف لا کے مطابق. اللہ کرے قوم کو غیرت آئے اور قوم جاگ جائے اور عملی طور پر جو ہے ہمارے اس قافلے کا حصہ بنے. سر یہ بتائیے گا، یہ کوشچن ہے کہ آپ اتفاق ہاسپٹل کے خلاف تو کارروائی کرنے جا رہے ہیں، لیکن جنہوں نے غیر قانونی طور پر انلیگلی عباد فاروق کو حراست میں رکھا ہوا ہے ان کے خلاف کیا ہوگا؟ اور ایک یہ پروپیگنڈا بھی کیا گیا کہ عباد فاروق کا جو بیٹا ہے وہ اس کی گرفتاری سے پہلے بیمار تھا، پھر ایک تصویر بھی وائرل کی گئی جس میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ وہ ان کی بیماری یا 9 مئی سے پہلے کی تصویر ہے. ان کو آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس بچے کو اور اس بچے کے خاندان کو اس حالت تک پہنچایا ہے. 9 سال کا بچہ ہے اور ماں باپ کو پتہ نہیں ہے کہ بچے کی کوئی ہسٹری ہے، اور ان کو پتہ لگ گیا بچہ جو ہے 9 سال تک جیتا ہے. جب یہ اٹیک کرتے ہیں، گھر میں گھستے ہیں، ماں باپ کو لے جاتے ہیں، دادی کو لے جاتے ہیں، اس کی حالت ورسن ہوتی جاتی ہے. لہٰذا پھر یہ اس کی جو میڈیکل ہسٹری ہے وہ بتا رہی ہے کہ جی یہ ٹراما سے گزرا ہے، ڈسٹریس سے گزرا ہے. یہ 9 سال کا بچہ کس طرح یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی ماں کو گھسیٹا جا رہا ہے، دادی کو گھسیٹا جا رہا ہے، پولیس والے بوٹوں سمیت گھر میں گھسے ہیں، اور یہ کتنے ڈرے سہمے ہوں گے. پھر ہم نے یہ نتیجہ باخذ کرنا ہے کہ جی اس کی کوئی اور بیماری تھی، بتا دینا کوئی کی کیا بیماری تھی. یہ وہی قاتل ہیں جو اب اس قتل کو جو ہے دوسرا رنگ دینا چاہتے ہیں. تھینک یو. کل کے کنونشن کی آپ نے بات کی، کل کے کنونشن کا موٹو کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ غیر اعلانیہ مارشل لا ہے، لیکن یہ کس کے خلاف جو ہے وہ تحریک ہے؟ یہاں پر تو نگران حکومت ہے، یہاں پر تو پولیٹیکلی جو ہے وہ ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. 2007 جنہوں نے ملک میں یہ حالات روا رکھے ہیں، یہ حکومت نگران حکومت اور صوبائی نگران حکومت، یہ سارے دم چلے ہیں جنہوں نے آئین اور قانون کو پامال کیا ہوا ہے. یہ رول آف لا کے لیے کنونشن ہے، چاہے وہ پی ڈی ایم کی ایما پہ ہوا ہے، نواز شریف کی ایما پہ ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی ایما پہ ہوا ہے. پاکستانیوں نے قانون کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، رول آف لا کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. تھینک یو. چودھری صاحب آپ بات کرنے شہزاد بھائی. سر مجھے اجازت ہے. تھینک یو سو مچ.